अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखें प्रोग्राम रेड जोन और मैं हूं सुहेल इकबाल भट्टी। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से मखसूस नशिस्तों का फैसला आने के बाद आइनी बहरान है कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा और हर गुजरते दिन के साथ आइनी, कानूनी और सियासी पोजीशन हुकूमत के लिए बड़ी क्रिटिकल होती जा रही है। इतलात ये आ रही हैं कि मुस्लिम लीग नून ने पार्टी लेवल के ऊपर एटलीस्ट ये तय कर लिया है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो आइन की पासदारी के रोशनी के अंदर वो किसी सूरत ये मुमकिन उनके लिए नहीं है कि इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस फैसले से अगर नज़रसानी के अंदर कोई उनको रिलीफ नहीं मिलता तो हुक्मरान इत्तेहाद, हुक्मरान जमात किस तरीके से इस बड़े चैलेंज से निमट पाएगी। इतलात कुछ ये भी हैं कि पार्लियामेंट का दरवाज़ा खटखटाकर पार्लियामेंट के ज़रिए से इस मसले को हल करने की कोशिश की जाएगी। पार्लियामेंट के अंदर कंसेंसस करवाने की बातें हो रही हैं ताकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले का कोई तोड़ निकाला जा सके। क्या वाकई हुक्मरान जमात इस मसले का प्रॉपर कोई तोड़ निकाल पाएगी? और उसके साथ साथ नून लीग ने अगरचे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ कार्रवाई के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को काफ़ी हद तक कायल किया है, लेकिन यह भी तय पाया है कि फैसले इत्तफाक़ी राय से होंगे। तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई हो या पार्टी पर पाबंदी लगने का मामला हो, क्या नून लीग की हमायत करेगी या नहीं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और इसके साथ आपको बताएंगे कि पावर सेक्टर के अंदर बद इंतजामी, नाअहली या बदउनवानी कौन सा ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से सूरत हाल इस कदर ख़राब हो चुकी है कि सार्फिन बिजली के बिल अदा करने से कासिर आ चुके हैं। और कौमी सलामती के एक अहम तरीन इदारे ने एक साल कबल हुकूमत को अहम तरीन सिफारिशात पेश की थी, उन सिफारिशात की रोशनी में अब तक क्या हुआ है, उनके ऊपर किस हद तक अमल दरामद हुआ है और बिजली के रेट्स को कम करने के लिए जो सिफारिशात थी उसके ऊपर अमल दरामद क्यों नहीं हुआ। और उसके साथ प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के कुछ इकदाम पर भी बात करेंगे। तो इन इशूज़ पर बात करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद होंगे मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राजा कमरुल इस्लाम साहब और उसके साथ सीनियर तजीक ख्वाजा मतीन साहब। तो सबसे पहले नाज़रीन आपको वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा का वो शॉर्ट सुनाते हैं जिसके अंदर उन्होंने दो टोक अंदाज में वाशगाफ अल्फाज में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को एक बड़ा सख्त पैगाम दिया है। इस उनके बयान की क्या इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं, पहले ये बयान सुनते हैं और फिर राजा कमरुल इस्लाम साहब से बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया, ये डिस्टेबलाइजेशन की कोशिश नहीं है तो और क्या है, मुझे इसका दूसरा नाम तो समझ नहीं आता। एक हारे हुए शख्स को फेवर करने के लिए जो आज कौम का मुजरिम है उसको लाने के लिए आइन को रीराइट कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजेस से ये अर्ज करना चाहती हूँ कि चलने दो इस मुल्क को। जिस शख्स को आप वापस लाना चाहते हो वो शख्स इस कौम का मुजरिम है। हुकूमत 5 साल पूरे करेगी, किसी ने इसको डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की, ने पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी लाने की कोशिश की तो उसके साथ आईनी हाथों से निपटा जाए। नाज़रीन, आपने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा का ये एक बयान सुना आपने जिसके अंदर बहुत वाज़ेह अंदाज में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के ऊपर अपना रद्द अमल दिया। राजा साहब, मरियम नवाज साहिबा का जो लबो लहजा था, जो अल्फाज का चुनाव था, ये तो एक बड़ा वाज़ेह पैगाम था जिसकी रोशनी में हम कह सकते हैं या अज्यूम कर सकते हैं कि फ़ैसला जो मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक है ये इम्प्लीमेंट शायद ना हो पाए। सिर्फ यही नहीं, वो नवाज शरीफ साहब आपके कायद जिन्होंने वतन वापसी के बाद एक मफाहमत का अलम बुलंद किया था। जब मरियम नवाज साहब की ऐसी स्टेटमेंट आती है तो एक इंप्रेशन ये आता है कि नवाज शरीफ साहब की पीछे सोच कार फरमा है। आज उन्होंने भी एक इजलास के दौरान कुछ ऐसी ही बात की कि सड़क पर फिरते शख्स को कहा गया आओ हम तुम्हें इंसाफ देंगे। तो ये जो मामला नून लीग की लीडरशिप की तरफ से बयानात की शक्ल में सामने आ रहे हैं, क्या आपको लगता है कि यहाँ से जो आइन की पासदारी का मामला था उस तरफ हम जाएंगे या जो 90 की दहाई के अंदर एक सुप्रीम कोर्ट से टकराव वाली सूरत हाल थी, खुदा ना करे कि हम उस तरफ जाएंगे? आपको क्या रास्ता दिखाई देता है आने वाले दिनों में? देखें, टकराव की बज़ाहिर तो कोई सूरत हाल नज़र नहीं आ रही। पॉलिटिशियन जब बात करता है, जब सियासी लीडर बात करता है तो उसकी बात को एक जो फॉरेन ऑफिस का स्पोक्स पर्सन है उससे थोड़ा सा अलग रखना चाहिए, डिस्टिंग्विश करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे सफारती ज़ुबान में तो जज्बात नहीं होते, वहाँ पे अल्फाज भी का भी बड़ा केयरफुली चुनाव होता है। तो पॉलिटिशियन कई दफ़ा अपने उन फीलिंग्स में जो सियासी फीलिंग्स होती हैं उसका मुखातब जो है वो उसके वो लोग होते हैं, फॉलोअर्स होते हैं, तो उस पर कई दफ़ा लबो लहजा जो है वो थोड़ा सा काबू से बाहर भी हो जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट है। तो फिर इसकी फर्दर अगर हम थोड़ी सी वजाहत अगर चाहें आपसे कि अल्टीमेटली जब ये मामला इसकी इम्प्लीमेंटेशन है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन में एक स्पीकर कौमी असम्बली का भी एक रोल आना है, पार्लियामेंट हाउस का भी रोल आना है, तो आप ये एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि ये तो क्लैरिटी के साथ आप कह चुके हैं, आपके वज़ीर कानून कह चुके हैं कि आइन को रीराइट किया गया है, तो वो पार्लियामेंट जो आइन की सुप्रीमेसी के लिए आपकी अपनी जमात तवील अरसे से स्ट्रगल कर रही है, तो फिर डेफिनेटली भी आपने इशारा भी दिया कि आप इसको देखेंगे इस एंगल को। तो जब इस देखने का वक्त आएगा तो क्या पार्लियामेंट के पास ऐसा इख्तियार आ सकता है, ऐसा स्कोप हो सकता है कि वो इस चीज़ को अगर वाकई ही रीराइट हुआ है और वहाँ पे कंसेंसस हो जाए
تو پھر اس کی امپلیمنٹیشن کے اوپر سپریم کورٹ کے پاس دوبارہ جائے کہ جناب یہ ممکن نہیں ہے. دیکھیں پارلیمنٹ کی جو رولز ریگولیشنز ہیں یا دنیا بھر میں جمہوریتوں کے, اس کے لیے کنسنسس ضروری نہیں ہے. اوکے, یعنی پارلیمنٹ کی اکثریت کا جو فیصلہ ہوتا ہے, پریزیڈنٹ جو ممبرز ہیں ان کی اکثریت کا فیصلہ 2/3 کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کے لیے, لیکن پارلیمنٹ کی جو ول کا اظہار ہے اس کے لیے کنسنسس ضروری نہیں ہے, میجورٹی ضروری ہے. ایک بات. دوسری بات ہے کہ اس چیز کو انٹیسپیٹ کرنا شاید میرے لیے یا کسی ممبر کے لیے ممکن نہیں ہے. وہ تو پارلیمنٹ بیٹھے گی تو پھر اظہار ہوگا نا کسی بل کا, سارے ممبرز بولیں گے اس پہ, پھر اس کے بعد قرارداد آنی ہے, کوئی بل آنا ہے, کوئی پارلیمنٹ اپنی انٹینٹ کا اظہار کرتا ہے. کچھ لوگوں نے اس کو سپیکر کے چیزوں سے بھی منسوب کیا شاید, لیکن میرا ذاتی خیال بھی رائے بھی یہ اور شاید ہے بھی ایسی کہ سپیکر کی رولنگ شاید اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے, لیکن پارلیمنٹ کا جو سپیکر تو محض اس کو کر رہا ہوتا ہے نا, کنڈکٹ کر رہا ہوتا ہے. تو جب پارلیمنٹ نے اگر اکثریت سے یہ اظہار کر دیا کہ جی اس فیصلے میں یہ چیزیں ہیں, تو پھر یہ بات ڈیبیٹیبل ہو جائے گی, کیونکہ تشریح بہرحال جو ول کا اظہار ہے اس کے ایک سبارڈینیٹ چیز ہے. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. خالد صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا, یہ جو بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, راجہ قمر اسلام صاحب کا سیاسی بصیرت بھی رکھتے ہیں, قانونی اور آئینی معاملات کے اوپر بھی کافی دسترس رکھتے ہیں, اور انہوں نے فیوچر کا جو اس کا جو ایک کورس آف ایکشن ہے اس کے اوپر تھوڑی سی انہوں نے روشنی ڈالی ہے. خالد صاحب آپ کیا دیکھتے ہیں کہ جب ہم آئین کو ری رائٹ کرنے کے حوالے سے تو کوئی دوسری رائے نہیں رہ گئی حکمران اتحاد میں, تو جب یہ معاملہ پارلیمنٹ کے اندر لینڈ کرے گا تو آپ توقع کرتے ہیں وہ آئین جس کو کہا گیا کہ ری رائٹ کر دیا گیا ہے وہ پارلیمنٹ اس کے اوپر کنسنسس نہ کر پائے, یا خاموشی سے کہیں گے چلیں ٹھیک ہے کچھ مسئلے آڑے آ گئی ہیں, معاملات آگے بڑھنے, امپلیمنٹ کر دیتے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ اس کے اوپر پارلیمنٹ بھرپور انداز میں آئین کی سپریمیسی کے لیے ایک دفعہ سامنے آئے گی؟ بٹی صاحب, جس طرح سپریم کورٹ کے فیصلے پر حکمران اتحاد کا رد عمل آیا ہے, اس سے ظاہر ہوتا ہے, اس سے نظر یہ آتا ہے کہ حکمران اتحاد فیصلے پر خوش دلی سے عمل درآمد نہیں کرے گا. مجھے تو اس فیصلے کا عمل درآمد پر دھند سی چھائی نظر آتی ہے. اچھا, اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی اکثریت وہ ہے ختم ہو گئی ہے, 2/3 اکثریت, انہوں نے آگے قانون سازیاں کرنی ہیں. اب یہ ہوگا, یہ جو متوقع طور پر مجھے دکھائی دیتا ہے جرنلسٹ, ہوتا یہ نظر آ رہا ہے کہ بال جائے گی الیکشن کمیشن سے, کبھی جائے گی اسپیکر کی کورٹ میں, ادھر سے کبھی ادھر آئے گی, یہ ادھر ادھر بال پھینکتے رہیں گے. اس فیصلے کے حوالے سے بالکل دھند چھائی نظر آتی ہے. ابھی تفصیلی فیصلہ آج بھی انہوں نے 3 لوگ جو متاثر ہوئے ہیں وہ گئے ہیں نظر ثانی کی, انہوں نے درخواست دائر کی ہے انفرادی طور پر. حکومت نے بھی یہ فیصلہ کرنا ہے جب تک کوئی اجتماعی فیصلہ آتا ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں, جو میاں محمد نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ بول پہلے آتے ہیں مریم نواز صاحبہ. مریم نواز صاحبہ کا آپ کو پتہ ہے ماضی میں ان کا ایک انداز رہا ہے سیاست کا, وہ جارحانہ سیاست. لیکن جو آج ہم نے سٹیٹمنٹ لائی, کیا یہ ایک معمولی ایک روٹین کی سٹیٹمنٹ ہے یا اس کے پیچھے کوئی پولیٹیکل ایک وزڈم ہے, کوئی نواز شریف صاحب کی سوچ کا فرما ہے؟ آپ کو کیا فیل ہے, جو کہ اب نواز شریف صاحب کی پالیٹکس کے اوپر, ان کی پولیٹیکل اسٹریٹجی کے اوپر خاص طور بڑی گہری نگاہ رکھتے ہیں؟ بٹی صاحب دیکھیں نا, میاں نواز شریف صاحب لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ گوشہ نشین ہو گئے. ان کا اپنا ایک انداز سیاست ہے میاں نواز شریف کا. وہ بیٹھے رہتے ہیں, دیکھتے رہتے ہیں, ملاقاتیں وغیرہ لوگوں سے کرتے رہتے ہیں. وہ یہ نہیں ڈنڈ بیٹھ کے لگا رہے ہیں, کوئی سری پائے کھا رہے ہیں, وہ بھی ان کو بدنام کرنے کے لیے ایک بات کی گئی ہے. وہ سری پائے نہیں کھاتے, لیکن بہرحال وہ اپنے انداز سے معاملات کو لے کر چلتے ہیں. کبھی آپ دیکھیں کہ ان کی ریفلیکشن آئے گی میاں نواز شریف کی, کبھی خواجہ آصف بولیں گے, کبھی مریم بی بی بولیں گی, کبھی جناب دیکھیں راجہ قمر اسلام صاحب بھی بڑے سینئر رہنما ہیں, کبھی ان کے ذریعے آئے گا. لیکن وہ میاں شہباز شریف صاحب کو کبھی امتحان میں نہیں ڈالیں گے. اچھا, ٹھیک ہے نا, ان کو اپنے طرز انداز سے وہ اپنی سیاست کرتے رہیں گے اور وہ بیان دیتے رہیں. بیان دینے کے لیے ان کے پاس لوگ موجود ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں مریم بی بی نے جو گفتگو کی ہے یہ میاں نواز سے مشورے کے بغیر کی ہے؟ میں ایسا نہیں سمجھتا. پہلے بھی آپ کو پتہ ہے, پچھلے دنوں تو آپ نے دیکھا ہے مریم بی بی اور میاں صاحب اکٹھے نظر آتے تھے. ٹھیک ہے, لیکن اب وہ اگر نہیں نظر آ رہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ان تمام فیصلوں میں شریک نہیں ہیں. میاں نواز شریف کے بارے میں جیسے کہ جب وہ واپس آئے تھے, واپس آنے کے فوری بعد انہوں نے ایک مفاہمت کا پیغام دیا تھا, سب کو پیغام دیا تھا, لیکن نہیں مانا گیا. اب میں سمجھتا ہوں میاں نواز شریف جو اقتدار کی گیم ہے نا, اس سے وہ بالا تر ہیں. وہ چاہتے ہیں دل سے, اس وقت جو آج ان کا بیان سن لیں کہ وہ انہوں نے کہا سڑک پر پھرتے شخص کو پوچھتا ہوں کہ اس ملک کے ساتھ ظلم کرنے کی کیا ضرورت ہے. یہ ایک جملہ ہے نا ان کا. جی بالکل. وہ چاہتے ہیں کہ معاملات آگے بڑھیں, لیکن یہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ بھی آیا ہے یہ تو ابھی آغاز ہے نا. ابھی تو بے شمار فیصلے ہیں جو ابھی جو ان کے کیسز ہیں سپریم کورٹ میں لگے ہوئے ہیں, ایک کے بعد ایک فیصلہ اور بھی آئے گا. ابھی یہ سوچ رہے ہیں میاں نواز شریف کہ ان سے کیسے نپٹا جائے, اور میں سمجھتا ہوں
اس پر جیسے کہ راجہ قمر السلام صاحب نے بات کی ہے، پارلیمنٹ کا بھی رد عمل آ سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، پروسیجر جو ایکٹ ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر وہاں وہ بھی ہو چکا ہے، اب حکومت اس والے سے مضبوط بھی ہے. اور ماضی میں بھٹی صاحب ایک اور بات بتاتا چلوں، دو فریق کٹھے ہوتے تھے جی، اب ایک فریق ہے، بالکل اور جو جنہوں نے اس کو روڑے ٹکانے ہیں یا اس کو رد عمل دینا ہے، اب وہ فریق جو کبھی عدلیہ کے ساتھ ہوتا تھا اب ان کے ساتھ. بالکل ٹھیک. اب دیکھتے ہیں کہ ٹھیک کیا آنے والے دنوں بالکل دیکھتے ہیں کہ اب آگے کیا ہوگا. لیکن ناظرین یہاں پر ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد راجہ قمر الاسلام صاحب سے جانیں گے کہ اب ان کی حکومت کو جو ماضی کے اندر 2 طاقتوں کا چیلنجز کا سامنا ہوتا تھا، اس وقت ان کے سامنے ایک طاقت کو ان کو فیس کرنا پڑ رہا ہے، لیکن اس سے بھی نمٹنا کافی مشکل ہو رہا ہے. کیا نون لیگ اس کانسٹیٹیوشنل کرائسس سے اپنے آپ کو کامیابی سے نکالنے میں کامیاب ہو پائے گی یا نہیں؟ اس کے اوپر بات کریں گے ایک بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. راج صاحب جیسے کہ بریک پر جانے سے قبل ہم بات کر رہے تھے کہ ماضی کے اندر آپ کو 2 محاذوں کے اوپر سٹرگل کرنا پڑتی تھی، قانونی بھی سیاسی بھی، لیکن اس وقت جو مقتدرہ ہے وہ اس پیج پر نہیں ہے جس طرح ماضی میں ہوا کرتی تھی. بڑا ڈیفرنٹ اس وقت کمبینیشن ہے. عدلیہ کے ساتھ جو معاملات ہیں، کانسٹیٹیوشنل معاملات بالخصوص، وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ شدت اختیار کرتے جا رہے ہیں. تو نون لیگ کو پیپلز پارٹی کا بھی ایکسپورٹ حاصل ہے، جیسے اب طے کیا گیا کہ اتفاقی رائے سے فیصلے ہوں گے، دیگر اتحادی جماعتیں بھی موجود ہیں. کس حد تک آپ ہوپ فل ہیں کہ جہاں پر ان 3 پلرز کے مابین جب بھی کشمکش رہی ہے اسی کا ملک نے پرائس پے کی ہے، اسی کی اس ملک کی عام آدمی نے قیمت چکائی ہے، یہ سلسلہ کیسے تھم سکتا ہے؟ کہاں پر جا کے یہ تینوں پلیئرز اپنے اپنے جو ان کا کانسٹیٹیوشنل اور لیگل ان کا فریم ورک ہے اس کے اندر رہ کے کام کریں اور ملک آگے بڑھ سکے، سیاسی استحکام ملے جس سے معاشی استحکام جڑا ہوا ہے؟ کیسے یہ ممکن ہو سکتا ہے؟ جی، یہ جو عدالتوں کے کیسز ہیں، پولیٹیکل کیسز، سپیریئر جوڈیشری کے، پہلے رواج یہ تھا کہ ہائی کورٹ میں لوگ ریٹ پہ جاتے تھے 199 اور پھر اپیل پہ. اب کوئی بھی آدمی، یعنی یہ راستے دروازے ایسے کھلیں کہ کوئی بھی شخص اس نچلے اسٹیشن پہ تو کھڑے ہونے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. ہر چیز جو ہے سپریم کورٹ اور پھر عدالتوں نے ایکٹیویزم کی ایک مثال ایسی بھی قائم کی، وہ غلط نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ نئی مثال ہوئی کہ رات تک عدالتیں کھلیں اور ساری چیزیں یہ ہوئیں. اب سوال یہ ہے، مثلا آج جو ایک ڈیولپمنٹ ہوئی کہ اس میں کچھ ایگریوڈ لوگوں نے آج پٹیشنز دائر کی نظر ثانی. اب دیکھیں کہ ایک طرف وہ جو لوگ بات کر رہے ہیں، ہر طرف جو لیگل ماہرین بات کر رہے ہیں کہ ایک طرف تو جو پارٹی نہیں تھی اس کو ریلیف دے دیا گیا، بن مانگے دے دیا گیا، اور ایک طرف ہمیشہ قانون کا اصول یہ ہے کہ سب سے جو نمبر 1 پہ ایگریوڈ ہوتے ہیں انہیں نوٹس کیا جاتا ہے. تو ان کو بغیر سنے، یعنی بغیر جو جسٹس انہرڈ ہے، یہ تو اس کا بنیادی رائٹ تھا کہ ان کو سنا جاتا. بھئی آپ کا حلف ہوا تھا، آپ کو امبائر بھیج رہے ہیں، تو ایٹ لیسٹ وہ بھی ایک ایشو ابھی ریز ہوا ہے. اور اس کی دوسری بات یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشنل کرائسس پاکستان مسلم لیگ نون کی ایکسپرٹیز ہے. اس سے پہلے بھی بہت سے ایسے کرائسس آئے، ہمارے دور حکومت میں بھی آئے یا ہم نے باہر رہ کے بھی ان چیزوں سے کو بخیر و خوبی نپٹا. تو میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی ایسا نروس بریک ڈاؤن کا خطرہ موجود ہے. جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے کہ ایک مقتدرہ جو ہے وہ اس پہ ہے، تو مقتدرہ نے ایک پالیسی اپنائی تھی، اور وہ پالیسی کیا تھی؟ وہ پالیسی انہوں نے صرف ہمارے ساتھ نہیں، انہوں نے بھرپور طریقے سے جو تحریک انصاف کی حکومت تھی ان کا موقف تھا کہ ہم حکومت کے ماتحت ہیں، حکومت کے ساتھ ہیں، اور اسی کا تسلسل جاری ہے، اور اس کا تسلسل جاری ہے. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مقتدرہ کو اب یہ احساس ہو گیا کہ یہ آخری موقع ہے. تو اگر ملک میں اب بھی معیشت کے حوالے سے استحکام نہ ہوا تو پھر ہمارے پاس شاید اس کے بعد پاکستان کی بقا اور سلامتی کے لیے بہت زیادہ مشکلات ہو جائیں. راج صاحب، پولیٹیکل سٹیبلٹی بہت ضروری ہے. بانی پی ٹی آئی نے درمیان میں دیکھا جب پرائم منسٹر کی طرف سے یہ خبریں سامنے آئیں کہ آل پارٹیز کانفرنس ہوگی، بانی پی ٹی نے کہا کہ ہم اس میں شرکت کریں گے، حکومت کو سنیں گے، لیکن اس کے بعد معاملہ دوسری طرف چل نکلے. نواز شریف نے مفاہمت کی، ماضی قریب میں بات بھی کی، لیکن آپ کو یہ سوٹ کرتا ہے کہ آپ جو اگریسو اپوزیشن ہے اس کو انگیج کریں، ایک مذاکرات کی ٹیبل پر بٹھائیں اور معاملات کو آگے لے کے چلیں. لیکن ہر گزرتے دن کے ساتھ ایک سے ایک نیا محاذ کھل جاتا ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ اپوزیشن تو کامیاب ہو رہی ہے اپنے ٹارگٹس کو اچیو کرنے میں، اور حکومت کی جو توانائیاں ہیں جس نے اس مسائل کو حل کرنے تھے وہ دوسری طرف صرف ہو رہی ہیں؟ حکومت کی طرف سے کیوں ایک سنجیدہ کوشش کسی ڈیلیگیشن کی صورت میں ایک کنکریٹ وے میں نہیں ہو پا رہی کہ بانی پی ٹی آئی ان کی ٹیم کے ساتھ مذاکرات کا ایک سیشن کیا جائے، ایٹ لیسٹ عوام کو پتہ تو چلے کہ آپ واقعی ہی سنجیدہ ہیں؟
राज साहब जी आप बिल्कुल देखें जी, मुझे किसी ने कहा कि आप ज़ुबानी कलामी बात करते हैं जी, तो मैंने कहा क्या करें, मतलब डड्डू चाल चलते हुए अडयाला जेल जाएं या सर के बल खड़े होकर बयान जारी करें। डायलॉग की इब्तिदा ज़ुबानी होती है और इंटेंट का इजहार करते हैं, दूसरी तरफ से भी कोई आए और दूसरी तरफ से आता है, एक दिन पता चलता है जी कि ये होंगे, दूसरे दिन पता चलता है जी कि नहीं अब नहीं, कभी कमेटी बन जाती है। तो अब असम्बली के फ्लोर पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने, लीडर ऑफ द हाउस ने, बल्कि लीडर ऑफ द हाउस बनने से पहले कहा कि आएँ आप बड़ी पार्टी हैं, आप हुकूमत बनाएं। इससे पहले जब हम ज़ख्मी थे 2018 के बाद, तब भी उस वक्त लीडर ऑफ अपोजिशन ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब IM इसाके मईशत करें, रिकॉर्ड पे है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि जी आप हमारे वज़ीर आज़म हैं, आप बावजूद उस सब के RTS बैठने के बाद की मैं बात कर रहा हूँ, तो हुकूमत में भी वही बोली थी। तो नून लीग अब भी इस मामले में संजीदा है कि मुज़ाकरात होने चाहिए और मफाहमत से आगे बढ़े। उसके 2-3 हिस्से हैं ना जी। कुछ चीज़ों पे तो मुज़ाकरात शायद मुमकिन नहीं होंगे जहाँ पे आइन की किसी शिक के शिकनी का ख़तरा है, आइन शिकनी हुई थी जहाँ पर, या जो 9 मई के वाक़यात हैं, अगर कोई कहे कि इस पे बातचीत होगी तो उस पे तो बातचीत नहीं हो सकती, क्योंकि वो मुल्क की बुनियाद का असास का मसला है। लेकिन जितने पॉलिटिकल मैटर्स हैं, जितने दीगर मामलात हैं, चाहे वो ये वाला फ़ैसला है सुप्रीम कोर्ट का, चाहे रिज़र्व सीट्स का मसला है, अभी कमेटीज़ में हमारा जहाँ जहाँ वो फ़ायदे उनको मिलने थे, तो सेनेट की कमेटीज़ बनी, नेशनल असम्बली की बनी, उसकी चेयरमैनशिप्स बड़ी खुशी से तहरीक इंसाफ के मेंबरान ने कबूल की और उसके साथ जो अलाइड बेनिफिट्स हैं वो भी उसे एंजॉय कर रहे हैं। तो इससे पहले इस्तीफों के दौरान भी तनख्वाहों जिन मामलात के ऊपर आप समझते हैं मुज़ाकरात नहीं करेंगे, आपका एक असूली मौक़िफ़ है मुल्क की सलामती के हवाले से, फिर उन मुकदमात को तवज्जो भी नहीं दी जा रही, अगर उनके अंदर पोटेंशियल है उन मुकदमात में जाने, संगीन इल्ज़ामात लगाते हैं राना सनाउल्लाह साहब भी कि बैरूनी एजेंसियों के सबूत मौजूद हैं कि उन्होंने PTI को सपोर्ट किया जो यहाँ पर गड़बड़ कर रहे थे। ख्वाजा आसिफ कहते हैं PTI का वजूद मुल्क की सलामती, मुल्क की बका के लिए ख़तरा है, लेकिन उन सबूत की रोशनी में आप मामलात को आगे भी नहीं बढ़ाते, मामलात लटके हुए हैं, कोई मुकदमत आगे नहीं चल रहे। इसके पीछे भी वही वजह है। देखें मुकदमात का जितना रश है अदालतों में, 58,000 तो सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें 60,000 के करीब जो कि आम आदमी के केसेस हैं, दादे के बाद पोते को भी इंसाफ नहीं मिलता। इसी तरह निचली अदालतों में भी है और उनकी अभी तक कोई मीनिंगफुल ट्रायल शुरू नहीं हुए। ये जमानतों पे जो पहले हफ्ते में तो धड़ाधड़ फैसले आ रहे थे, जमानतों पे जो बगलें बजाई जा रही हैं वो अलग बात है, लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, मसलन कहा जाता है जी 200 मुकदमे हो गए, तो एक आदमी खड़ा होकर, मैं अपने हल्के में खड़ा होकर कहता हूँ मुखालफ के घर पे हमला कर दो, तो जो अगर 100 आदमी हमला करेंगे मुख्तलिफ महलों में तो मेरे खिलाफ 100 ही मुकदमात होंगे ना, ज़रूरी नहीं कि मैं जाके खुद पत्थर मारूंगा। तो ये मुकदमात तो हैं, इन पे ट्रायल भी होगा, इसमें बहुत सी टेक्निकलिटीज़ हैं, बहुत सी जो वीडियोज़ हैं या दीगर हैं उनकी वेरिफिकेशन के इश्यूज़ हैं, तो वो तो अपनी जगह होंगे। लेकिन अब दूसरी बात यह है कि जो कहते हैं आप कि ये बातें सारी डायलॉग के दौरान बैठ के होती हैं, यानी बैठने पे ही आमादा ना हो, उस पे फिर हम क्या साहब, जब वो दूसरी मुखालिफ पार्टी बैठने पर आमादा नहीं है तो फिर आपके नज़दीक क्या समझते हैं कि आगे कैसे बढ़ा जा सकता है? क्योंकि सफ़र अब मुल्क के 24 करोड़ लोग कर रहे हैं, महंगाई का जिन बेकाबू है, बिजली की कीमतें बढ़ रही हैं, इस हवाले से फिर आगे बढ़ने का रास्ता क्या है? देखें आज तक की तारीख तक भी यही बात होती है कि जी जहाँ तक इस चीज़ का ताल्लुक है, ये तो एक आईनी कानूनी मसला आ गया ना, प्रिंसिपल का मसला है अदालती फ़ैसले का। अदालती फ़ैसले को जो लोग इस चीज़ से जोड़ते हैं कि शायद वो 22 सीटें आ जाएंगी तो क़यामत आ जाएगी, वो बात नहीं है। लेकिन उस हवाले से तो हमेशा से पीपल्स पार्टी ने भी हमेशा कहा है, हमने भी कहा है और हम आज भी इस बात पे हैं कि आएँ बैठें बातचीत करें, तो वो तो वो दरवाज़ा बंद नहीं हुआ और वही असल जो हल है वो वही है। दुनिया की तमाम बड़ी जंगें जो हुई हैं वो अल्टीमेटली उनका एंड तो टेबल पे ही हुआ है। बिल्कुल ठीक। राजा साहब, सियासी वाले से गुफ्तगू की हमने आपके साथ, आपने इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी को बतौर चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तकरीबन 1.5 साल तक सर्व किया। इस वक्त पावर सेक्टर के अंदर बदतरीन बद इंतज़ामी का, नाअहली का और महंगी बिजली का एक क्राइसिस जारी है। थोड़ा सा हम नाज़रीन के साथ शेयर कर सकें आइस्को के हालात आपने कैसे बेहतर बनाए? दिगर हमारी 9 तकसीम कार कंपनियाँ हैं जहाँ पर चोरी बहुत ज़्यादा है, वसूलियाँ नहीं हो पाती, प्रोक्योरमेंट के अंदर मैसिव शिकायत सामने आती हैं। ये मामला कैसे बेहतर हो सकते हैं? अल्टीमेटली तमाम मलबा हुकूमत पर डल रहा है और ये बड़ी इसकी हैवी प्राइस आपको मुस्तकबिल में पे करना पड़ सकती है, नून लीग को स्पेशली। तो इसको हल क्या है और आपने क्या स्ट्रेटजी अडॉप्ट की थी कि आइस्को के हालात बेहतर हुए थे? देखें बिजली के सेक्टर में जो सबसे बड़ा
اس وقت جو مسئلہ ہے وہ تو ہماری جو بجلی کے استعمال میں جو متوقع ہمارا اس وقت تھا 2013-14 کے دور بھی، اس میں کمی ہے. اس وقت تو یہ تھا کہ انڈسٹریلائزیشن ہوگی، فیکٹریز چلیں گی اور بجلی کا ایک بلج ہے جس کو ہم نے سامنا کرنا ہے. تو لیکن کیا ہوا کہ بجلی یہ پچھلے 4 سالوں کی پالیسیز کی وجہ سے وہ جو ہمارے صنعتی ادارے تھے، صنعتی ترقی نہیں ہو سکی. ایک پرابلم تو یہ، لیکن وہ تو چڑھے بڑے پرابلم ہیں ہیوج کینوس میں. چھوٹا جو بجلی کے محکموں میں بدقسمتی سے یہ ہوا، ڈسٹریبیوشن لیول پہ بھی بدقسمتی سے ہوا یہ کہ بڑے منصوبوں اور بڑی چیزوں کے آنے کے انتظار میں کہ یہ ریفارمز آ رہی ہیں، تو ہم نے وہ ریفارمز بھی روک دیں جو کہ اس وقت اس دن کا یا اس مہینے کا یا اس ہفتے کا تقاضا تھا. اس میں اکاؤنٹیبلٹی ہے. اکاؤنٹیبلٹی جب تک کسی افسر کو، ہمارے ملک میں تو رواج یہ ہے کہ ایک پتھر پڑا ہو اور آپ کسی محکمے میں جائیں، میرے ساتھ یہ بڑی لمبا میرا مینجمنٹ کا ایکسپیرینس ہے، تو کسی سے سوال پوچھیں کہ یہ کیوں پڑا ہے تو وہ اس کا جواب بڑا دلچسپ ہوتا ہے. اس کا جواب یہ میرے آنے سے پہلے کا پڑا ہے. یعنی یہ ایک بڑا کامن ہمارا یہ ہے. تو اس میں یہ جو مسئلہ ہے یہ ایک بہت بڑا ہے. اس میں ہماری پولیٹیکل انٹرفیئرنس اکراس دی ڈیوائڈ ہر طرف سے، سیاسی مداخلت کی وجہ سے سیاسی خرابی ہے. مداخلت ایک بہت بڑا وجہ ہے. دیکھیں جب پولیٹیشین جو ہوتا ہے وہ ایک ایسی جگہ پہ ہوتا ہے کہ اس کو کہیں نہ کہیں سے اپنے ووٹرز سپورٹرز، یہ جناب اس کو ادھر پوسٹ کرنا ہے، اس کو یہ کرنا ہے، اور پھر وہ اسے انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں کہ میں نے فلاں افسر کو فلاں کی ٹرانسفر کا کہا تھا، اور یہیں سے خرابی کی ابتدا ہوتی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ صرف سفارش پولیٹیکلی ہوتی ہے، یہ باقی اسی طرح یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ افسران، خصوصاً بجلی کا محکمہ ایسا ہے جس کی رسائی گھر تک ہوتی ہے. یعنی ایک فیڈرل سیکرٹری بھی جب اس کے گھر بجلی جاتی ہے، سیاستدانوں کے علاوہ کہیں اور سے بھی کہیں اور سے آتی ہیں، اور بہت زیادہ خاص جگہوں سے سر، بہت زیادہ آتی خاص ہیں. جگہوں سے بیوروکریٹ سے آتی تھی اور اپنے جوڈیشل سائڈ سے آتی تھی. یعنی بجلی کسی گھر میں بند ہو جائے، اب وہاں تک تو ٹھیک ہے، سفارش نہیں ہے، وہ بیسیکلی تو یہ ہے کہ آپ اسے ریسٹور کر دیں. پھر اس کی بنیاد پر وہ افسر جو ایس ڈی او یا ایکسین وہ اس گھر میں گھس جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ جب اس کی پوسٹنگ آتی ہے تو وہ جناب ادھر سے کہ جی. اور یہ پولیٹیشینز کا بھی ہے. صرف ایک بات، اور دوسری پروکیورمنٹ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. جہاں پہ ہم چوری روکنے کی کوشش کر رہے ہیں وہاں پہ وہ والا ابھی تک سائڈ ان پلگڈ ہے. تو میں آئسکو کی بات کروں کہ یہاں پر صرف پروکیورمنٹ پروسیجرز کو سٹریم لائن کرنے سے، پروکیورمنٹ کا سکوپ بڑھانے سے، اور اس سے بھی زیادہ ایک دلچسپ بات ہے کہ پروکیورمنٹ جن سے کی ہوئی ہے ان کی پیمنٹ کو، ارلی پیمنٹ اور ارلی ریلیز کو یقینی بنانے سے ریٹس اور کمپٹیٹیو پروسیس بڑھ گیا تھا اور ریٹ کم آ گیا. بالکل ٹھیک ہے. راج صاحب بہت شکریہ آپ کا. پاور سیکٹر کے حوالے سے بھی آپ سے بات ہوئی. ناظرین یہاں پر ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ پاور سیکٹر کے اندر جو خرابی ہوئی وہ بد انتظامی اس کی وجہ ہے، نااہلی ہے یا بدعنوانی، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی سب سے مہنگی بجلی پیدا کرنے والے جو کول پاور پلانٹس ہیں وہ کتنی کیپیسٹی پیمنٹ لیں گے، اور وزیر اعظم شہباز شریف نے اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے کیا حل تجویز کیا ہے، اس کے اوپر بھی تفصیل سے بات کریں گے ایک بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. بجلی کے بل ادا کرنا نہ صرف گھریلو صارفین کے بس سے باہر ہو چکے بلکہ کمرشل، صنعتی اور ایکسپورٹ انڈسٹری سے وابستہ جو صارفین ہیں انہوں نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے ناظرین؟ کی پاور سیکٹر کے اندر جب ایک وقت کے اندر بجلی کی قلت تھی اس وقت بھی عوام کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا، اور اب ایک ایسا وقت جب پاکستان میں بجلی کی بہتات ہے، کثرت ہے، پھر بھی عوام کو مشکل ترین صورتحال سے گزرنا پڑ رہا ہے کہ بجلی موجود ہے لیکن کوئی اس کی خریدنے کی، اس کے بل ادا کرنے کی سکت نہیں رکھتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہم مسلسل آج کے پروگرام میں بھی اور آنے والے پروگرام میں بھی آپ کے ساتھ کچھ ایکسکلوسیو ڈاکومنٹ کے ساتھ، انسائیڈ انفارمیشن کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے کہ اس سیکٹر کے اندر کیا بد انتظامی، بدعنوانی یا نااہلی ہے جس کی وجہ سے ہمیں اس صورتحال سے گزرنا پڑ رہا ہے. جب تک ہمارا یہ شعبہ بہتر نہیں ہوگا تو ہماری معاشی صورتحال بھی بہتر نہیں ہو سکتی. اسی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے خواجہ صاحب جو آج ہم ایک ایکسکلوسیو سٹوری لے کے آئے ہیں وہ ایک ہمارے قومی سلامتی کے اہم ترین ادارے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. وہ قومی سلامتی کی ادارہ جس کی جو بھی خاصا کوئی سفارشات آئیں، کوئی ڈائریکشن آئے اس کو امپلیمنٹ کیا جاتا ہے. وہ قومی سلامتی کے ادارہ جس کے اوپر وزیر اعظم شہباز شریف صاحب بہت زیادہ ریلائی کرتے ہیں، اور ایون کوئی اپوائنٹمنٹ ہو، ٹرانسفر پوسٹنگ ہو، وہاں سے ان پٹ لیا جاتا ہے. لیکن سوال یہ ہے خاصا، یہ جو بجلی کا کرائسس آج ہمارے گھریلو صارفین، ہمارے صنعتی صارفین، ہمارے کمرشل صارفین بھگت رہے ہیں، سراپا احتجاج ہیں، پریس کانفرنسز کر رہے ہیں اور چلا چلا کر حکومت کو بتا رہے ہیں کہ کسی جگہ کے اوپر بڑی خرابی ہے جس کا خمیازہ عام آدمی بھگت رہے ہیں، پاکستان کی معیشت بھگت رہی ہے، پاکستان کے ایکسپورٹر بھگت رہے ہیں. کائنڈلی اس کو ریویو کیجئے.
لیکن یہ معاملہ خالد صاحب 1 سال قبل ہمارے اہم ترین قومی سلامتی کے ادارے نے ٹیک اپ کیا. صرف ٹیک اپ نہیں کیا، اس کی وجوہات بتائیں اور اس کے اثرات بھی بتائے کہ اگر آپ اس مسئلے کو حل نہیں کرتے تو آنے والے دنوں میں کیا ہوگا. یہ جو آج اس صورتحال اس نہج پر پہنچ چکے ہیں، اس صورتحال کی پروجیکشن، اس صورتحال کی نشاندہی اس قومی سلامتی کے ادارے نے پی ڈی ایم کے دور حکومت میں کر دی تھی. صرف یہی نہیں بلکہ بتایا گیا کہ اس شعبے کے اندر کتنے بڑے پیمانے کے اوپر خرابیاں ہیں اور تھوڑی سی توجہ کے ساتھ ان کو حل کیا جا سکتا ہے. صرف یہی نہیں بلکہ خواجہ صاحب یہ بھی بتایا گیا کہ ہمارے جو سرکاری بابو بیٹھے ہوئے ہیں ٹھنڈے کمروں کے اندر، جو آئی ایم ایف کے ساتھ جا کے نیگوشیشن کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، انہوں نے بجلی کے سسٹم کو، بجلی کے بلوں کو ٹیکس کلیکشن کا ایک بہت بڑا ذریعہ بنا لیا ہے، جبکہ دنیا کے اندر اس کو مین سورس آف ٹیکس نہیں بنایا جاتا. اور کہا گیا کہ خدا کے لیے جہاں پر ایک جی ایس ٹی اس کے اوپر ہے، انکم ٹیکس ہے، ایڈیشنل ٹیکس ہے اور اس کے علاوہ دیگر کئی ٹیکسز اس کے اوپر شامل ہیں، جس کی مد میں وفاقی حکومت سالانہ خالد صاحب تقریباً 800 ارب روپے کلیکٹ کر رہی ہے. اب جب ایک وقت تک سسٹم میں گنجائش تھی، عوام برداشت کرتے تھے، اب بجلی آپ کے ہی غلط فیصلوں، آپ کی غلط پلاننگ اور جو سیاستدانوں کی باہمی لڑائیاں تھیں، اس کی وجہ سے جو آپ کی جی ڈی پی گروتھ ایفیکٹ ہوئی، اس کا خمیازہ عام آدمی بھگت رہا ہے. اس کا حل تجویز کیا گیا. خاص صاحب وہ حل یہ تھا کہ خدا کے لیے یا تو جی ایس ٹی فوری طور پر ختم کریں. کیوں آپ اس کو بنا رہے ہیں ٹیکس کلیکشن کا ذریعہ؟ وہ لوگ جو ٹیکس نیٹ سے باہر ہیں ان کو اس سسٹم کے اندر لے کے وہاں پہ اسٹرگل کریں. اگر جی ایس ٹی جو 16% ہے، اگر آپ اس کو کم نہیں کر سکتے تو ختم نہیں کر سکتے، اس کو 5% کم کر دیں، اس کو 8% کم کر دیں، جس سے صارفین کو ایک بڑا ریلیف دیا جا سکتا ہے. لیکن خاص صاحب آپ سن کر حیران ہوں گے، ان تجاویز کو 1 سال سے زائد عرصہ گزرنے کے باوجود شہباز حکومت نے امپلیمنٹ نہیں کیا اور اس کو فائلوں میں دبا دیا گیا ہے. سوال یہ ہے کہ جب حکومت کو جس پریشانی کا سامنا ہوگا، اس صورتحال سے بچنے کے لیے اگر آپ کے پاس ایک یہ راستہ موجود ہے کہ آپ ٹیکس کلیکشن کو ریوزٹ کریں، آپ نہیں کر پا رہے. اس کے ساتھ خاص صاحب درآمدی کول کے پاور پلانٹس عوام اور قومی خزانے کے اوپر سب سے بڑا بوجھ بن چکے ہیں. شیواشی صاحب کا فیصلہ تھا 2015 میں، ان کو بتایا گیا تھا کہ پاکستان کیپیسٹی ٹریپ میں آئے گا اور اس وقت پاکستان پاور پلانٹ کی ایڈیشنل کیپیسٹی کے چنگل میں بری طرح سے پھنس چکا ہے. اور تحریری طور کے اوپر وہ خط لکھ کر اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف کو آگاہ کیا تھا. وہ خط لکھا تھا اس وقت کے وفاقی سیکرٹری پاور ڈویژن یونس ڈھاگا صاحب نے. ایک آپ فیکٹ فائنڈنگ کمیشن بنائیں، ڈھاگا صاحب سے پوچھیں کہ اس کے پیچھے کیا محرکات تھے، کن کے معاملات تھے، جہاں بڑی غلطی نہیں بلنڈر ہوا اس کو پوائنٹ آؤٹ کریں اور اس سے لیسن لرن کریں تاکہ ہم آگے بہتر انداز میں بڑھ سکیں. معاملات خرابی کے اوپر آنکھیں بند کرنے سے معاملات بہتر نہیں ہوں گے اور مٹی پاؤ آگے پالیسی سے معاملات آگے نہیں بڑھیں گے. اور آج پاکستان ایگزیکٹ کیپیسٹی ٹریپ میں ہے اور وہ امپورٹڈ کول کے پاور پلانٹ جس کو آج شہباز صاحب نے اجلاس کے بعد ڈائریکشن دی ہے، اور یہ جی ٹی وی نیوز پہ ہم نے خبر 2 ہفتے قبل بریک کی تھی کہ وزیر صاحب نے ڈائریکشن دیا کہ بس بہت ہو گیا، اب ہماری گنجائش نہیں ہے کہ درآمدی کول کا جو فی یونٹ پیداوار ہے 77 روپے فی یونٹ ہے، ہم وہ اس کو برداشت کریں، لہٰذا اس کو ختم کرنے لوکل کول تھر کول کے اوپر ہم نے اس کو منتقل کرنا ہے تاکہ جو بجلی کی پیداواری لاگت ہے وہ ہماری 77 روپے سے کم ہو کر خاص صاحب وہ 32 روپے پہ آ سکتی ہے. تھر کول سے آپ بجلی پیدا کریں گے 32 روپے فی یونٹ، فیول کاسٹ شامل، کیپیسٹی پیمنٹ شامل. امپورٹڈ کول کی پاور پلانٹ سے آپ بجلی پیدا کریں گے 77 روپیز اس کا پر یونٹ ہوگا. اور سن کر آپ خاص صاحب حیران ہوں گے، جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ کریکٹر، وہ لوگ، وہ لابیز جس نے دنیا کا کوئی بھی ملک کو سب سے پہلے توانائی کی جو اس کے اپنے وسائل ہوتے ہیں، انڈیجنس ریسورسز، اس کے اوپر ریلائی کرتا ہے. ہم نے دیامیر بھاشا ڈیم ڈیلے کیا 20 سال، ہم نے کالا باغ ڈیم ڈیلے کیا 30 سال، اور آج اس کے ہم خمیازہ بھگت رہے ہیں. آج جو ہمارے ملک بھر کے اندر جتنی ہائیڈل بجلی خواجہ صاحب پیدا ہوتی ہے، کمپیریزن ہم لے کے آ رہے ہیں ڈاکومنٹس کی روشنی میں، رواں مالی سال میں پن بجلی سے ہم خواجہ صاحب 43 ارب یونٹ پیدا کریں گے، 43 بلین یونٹس پیدا کر کے کیپیسٹی پیمنٹ کتنی دیں گے ٹوٹل؟ ہم وہ کیپیسٹی پیمنٹ خواجہ صاحب ٹوٹل دیں گے 452 ارب روپے. 43 ارب بجلی یونٹ بجلی پیدا ہوگی، پیمنٹ ہوگی 452 ارب روپے، اور یونٹ کتنے کا کاسٹ کرے گا؟ 10 روپے فی یونٹ، جو کہ اس کے اندر کچھ نئے پاور پلانٹس بھی شامل ہے. اب امپورٹڈ کول جو اتنا بہت بڑا وائٹ ایلیفنٹ کے پلانٹس بن چکے ہیں، سب سے بڑا عوام اور صارفین پر بوجھ ہیں. امپورٹڈ کول سے خاص صاحب ہم ایک رواں مالی سال کے دوران یونٹس پیدا کریں گے 6.5 ارب، ہائیڈل سے 43 ارب، امپورٹڈ کول سے ہم پیدا کریں گے 6.5 ارب. ان 6.5 ارب کا فی یونٹ کاسٹ ہوگی 77 روپے، پن بجلی کی کاسٹ ہے 10 روپے، اور امپورٹڈ کول کو 6.5 ارب یونٹ پیدا کر کے کیپیسٹی پیمنٹ کی مد میں ان مالکان کی جیبوں میں جائیں گے
507 अरब रुपए, ये सबसे एक संगीन मसला है जिसके लिए खालिद साहब ज़रूरत है, सारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, आपकी भी इसके ऊपर हम ओपिनियन लेना चाहेंगे कि उसके अंदर सैफुर रहमान साहब भी हैं जो कतर में बैठे हुए हैं, और साहिवाल वाला जो कोल पावर प्लांट्स है उसके ऊपर भी बड़ी बातें की जाती हैं कि उसमें भी जो लोग हैं हुक्मरान इत्तेहाद में शरीक हैं। तो इस मुल्क के लिए सारे बैठ जाएं और अपनी एटलीस्ट पेमेंट को थोड़ा सा रीस्केड्यूल कर दें, थोड़ा सा कहीं हमें कोई डिस्काउंट दे दें ताकि मामला आगे बढ़ सके, वरना ये जो मामलात हैं ये तो किसी के कंट्रोल में बस में नहीं रहेंगे, आवाम की जेबें खाली हो जाएं, फिर भी इनकी जेबें नहीं आप भर सकते। जी भट्टी साहब, आपने जो कहानी सुनाई है अभी, ये अलमिया इसे क्या कहा जा सकता है कि जब हमारे पास बिजली पूरी नहीं थी उस वक्त लोड शेडिंग के अजाब में मुब्तला थे, ठीक है, परेशानी में सनतें बंद हो रही थी। अब बिजली जब अजाफी हो गई है तो फिर नई मुसीबत में पड़ गए जी। ये एक अनोखा वाक़या है कि जब हमारे पास वो तो जब ज़्यादा होगी चीज़ तो उसको सस्ती होना चाहिए था जी। अब इतना महंगा, आपने बाहर से कोला, आपका अपना कोला मौजूद है, आप बाहर से कोला क्यों मंगवा रहे हैं? इंपोर्ट आपने क्यों ऐसे एग्रीमेंट किए कि इंपोर्टेड जो कोल है उस पर हम बिजली पैदा करेंगे? जैसे कि पन बिजली का आपने कहा कि हमारे पास अल्लाह ताला ने अभी आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा बेतहाशा पोटेंशियल, तो हम हाइडल से क्यों नहीं बिजली पैदा करते? ये सारी जो पॉलिसियाँ हैं, मैं बताऊँ, आपने बड़ा अच्छा पॉइंट किया कि इसको टैक्स का ज़रिया बना लिया गया है। जी। खौफे खुदा करें यार, आपने ये समझ लिया आसान काम है कि जब भी आपको पैसे चाहिए, इजाफी टैक्स लगाना है, पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाएं, इधर बिजली की कीमतें बढ़ा के टैक्स की कलेक्शन कर ले। आप उन लोगों को टैक्स में लेकर आए, नेट में लेकर आए जो टैक्स नेट में नहीं है। खान साहब, गलती की निशानदेही और इतराफ़ किए बगैर कभी मामला सुलझते? सवाल ही पैदा नहीं था। सबसे पहले जो तौबा का दरवाज़ा वो इतराफ़ है, आप इतराफ़ करेंगे तो फिर आगे बढ़ेंगे। बदकिस्मती ये है कि अभी आपने 3 पॉइंट्स बताए हैं, नहली, बदनवानी, बद इंतज़ामी। मैं ये समझता हूँ भट्टी साहब, ये दोनों चीज़ें जो बद इंतज़ामी है और नहली है, ये नहल नहीं है, ये बड़े तेज़ लोग हैं, इनको पता है कि पैसे निकालने कहाँ से। ये सिर्फ़ और सिर्फ करप्शन है। मुझे ये बताएं कि आप जैसे IPPs के मादों पर कितनी लैदे हो रही, वो काम करें ना करें, प्लांट चाहे बंद रहें, उनको पेमेंट करनी है, और करनी किस में है? डॉलर्स में करनी है। यार खौफे खुदा करें, और सारे का सारा बोझ, हाँ अगर आपने इस तरह के एग्रीमेंट्स किए हैं तो फिर बोझ खुद बर्दाश्त करे ना। फिर एक गरीब आदमी जो रेडी बान है, जो एक आम शख्स है, वो इसका बोझ क्यों बर्दाश्त करे? अयाशियाँ तो आप करें, लैंड क्रूजर में तो आप फिरें, बड़ी गाड़ियाँ आपके पास हों, जहाज़ों में आप सफ़र करें, और एक आम आदमी मजदूर वो कहाँ से आपको बिजली की पेमेंट देगा? वो कहाँ से कीमत देगा? 70 रुपये का यूनिट भट्टी साहब, ये मजाक की बात है यार, 1 यूनिट की बात कर रहे हैं हम भट्टी साहब। तो ये तो एक गरीब आदमी को सीधा सीधा गोली मारने के मुतरादिफ है 70 रुपये का यूनिट। खौफे खुदा करें। उसका अपने अवाम के हमदर्द, अवाम के मुहाफिज, उनका कड़ा इम्तिहान है। मुस्तफ़ा कमाल साहब ने क्या खूब कहा कि बिजली के बिलों का मसला मुल्क की सलामती और बका का मामला बन चुका है। इस मसले को हल करने के लिए जहाँ जहाँ माजी करीब के अंदर गलती हुई है उनको रिविज़िट करने की ज़रूरत है और बेहतर बनाने की ज़रूरत है। नाज़रीन, हम हर कल के शो में भी आपके साथ एक और एक्सक्लूसिव एंगल के साथ, डॉक्यूमेंट के साथ कुछ मजीद हक़ाइक़ आपके सामने रखेंगे, और वज़ीर शहबाज शरीफ से हम तवक्को रखते हैं कि वो एक जहाँ पर कमेटी बना चुके हैं वो उन तमाम मामलात को असर नौ उसका जायज़ा लेकर इस सूरत हाल को बेहतर बनाए, वरना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो या दीगर आइनी बहरान हो, उससे कहीं बड़ा बहरान, कहीं बड़ा चैलेंज बिजली की बिलों का मामला है जिससे नून लीग शायद छुटकारा ना पाए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।